السلام علیکم جی. میرا نام ڈاکٹر احمد رضا بٹ ہے. میں کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ حمید لطیف ہاسپٹل کام کر رہا ہوں. میری اسپیشلٹی انٹرونشنل کارڈیالوجی ہے، جس میں ہم دل کی نالیوں کی بیماریوں کے بارے میں علاج کرتے ہیں. اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، اسٹینٹنگ اور دل کی تمام ویلوز، دل کے گرد پانی اکٹھا ہونا، ہارٹ اٹیک، انجائنا. اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور دل کی نالیوں کے بارے میں تمام تر جتنا بھی طریقہ علاج جو پاکستان میں اویلیبل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہے. اس میں اسٹینٹنگ بھی ہے، اس میں ہم پیس میکرز بھی یوز کرتے ہیں اگر دل کی دھڑکن کا پرابلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ویلو ریپلیسمنٹ، کارڈیک سرجری، یہ ہماری تمام ڈومین جو کارڈیک سے ریلیٹڈ ہیں، ہارٹ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سب کی سب یہاں پہ موجود ہیں. اور ہم ان تمام بیماریوں کا الحمدللہ علاج جو ہے بہترین اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کیا جاتا ہے. ہارٹ اٹیک کی علامتیں تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ جو علامت ہے وہ درد ہے، سینے کی درد. میں آپ کو بتاتا چلوں، سم ٹائم جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہارٹ اٹیک میں سینے میں درد، شدید درد، بازوؤں میں درد کا جانا، گلے میں جانا، آپ کے جبڑے میں اس درد کا محسوس ہونا، الٹی آنی، پسینے آنے. سم ٹائم پیشنٹ کو صرف ایک سمٹم ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جی دل گھبرا رہا ہے اور اس کے ساتھ پسینے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب درد نہیں ہو رہی ہمیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو رہا ہو. سم ٹائم صرف گھبراہٹ یا دل کا ڈوبنا یا دل خراب ہونا، اس کے ساتھ جب آپ ECG کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ اٹیک کن لوگوں میں ہو سکتا ہے، کون لوگ رسک پہ ہیں ہارٹ اٹیک کے لیے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہارٹ اٹیک کسی بھی بندے کو ہو سکتا ہے. اسپیشلی سب سے جو بڑا رسک فیکٹر اس میں اب تک سمجھا گیا ہے وہ وراثت ہے، فیملی ہسٹری. اگر آپ کے پیرنٹس کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کو دل کی تکلیف ہے، تو آپ کو دل کی تکلیف ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں جس میں شوگر، بلڈ پریشر، سگریٹ اسموکنگ، سیڈینٹری لائف سٹائل، کولیسٹرول کا بہت زیادہ بڑھ جانا، اوبیسٹی، یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں ہارٹ اٹیک کے. لیکن ان میں جو سب سے امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا وہ ہے فیملی ہسٹری آف اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. سو اگر کسی بھی پیشنٹ کو اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کے متعلق آگاہی چاہیے اور وہ اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کے بارے میں زیادہ نالج لینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی فیملی میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا رسک کتنا زیادہ ہے. اگر ایک والد کو ہے تو اس کا رسک کم ہے، اگر دونوں پیرنٹس مدر فادر دونوں کو ہے تو یہ رسک انکریز مینی فولڈس. ینگ پیشنٹس میں یوزلی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ڈائبیٹک پیشنٹس میں یوزلی انجائنا جسے ہم کہتے ہیں ڈیفیوز ڈیزیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور اولڈ ایج میں بھی ہارٹ اٹیک وہ تو کسی بھی ایج گروپ میں سکتا ہے، بٹ ینگ پیپلز کو یوزلی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہمیں پازیٹیو ملتی ہے. اور جو ریسرچ اور ڈیٹا شو کرتا ہے وہ یہی شو کرتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ رسک فیکٹر فیملی ہسٹری. تو اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ جی فلاں بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، جی وہ بس اس کے تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ہارٹ ایک ایسی چیز ہے جو ساری عمر چلتی ہے، لیکن اس کی ڈیتھ بھی سڈن ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی کا جگر فیل ہو گیا جی فوری ڈیتھ ہو گئی، کسی کے کڈنی فیل ہو گیا فوری ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، ایون سٹروک جو برین کا اٹیک ہے وہ بھی جب ہوتا ہے انسان کئی مہینے چل جاتا ہے. لیکن ہارٹ اٹیک اگر کسی بندے کو ہوتا ہے تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کے بعد سروائیو کرتے ہیں. لیکن کچھ پرسنٹیج ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہ سڈن کارڈیک اریسٹ میں چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو. اگر وہ لیٹ بھی پہنچتے ہیں، ہارٹ فنکشن ڈیمیج ہو چکا ہے، آپ کا لیفٹ وینٹریکل جو ہے اس کی ایجیکشن فریکشن کم ہو گئی ہے، LV ڈسفنکشن ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم آرٹری کھول دیں گے. اس آرٹری کے کھلنے کی مثال میں آپ کو اس طرح دے دیتا ہوں
کہ ایک فوج اگر ایک جگہ پہ محصور ہو گئی ہے اور وہ دن کے 3 ٹائم کھانا کھاتی ہے، اور اب اس کو کوئی اس کو ریسورسز نہیں ہے، اور وہ ایک جگہ لڑائی میں پھنس گئے ہیں اور ان کی سپلائی کٹ آف ہو گئی ہے، آرٹری ان کی کٹ گئی ہے، تو دے آر پرون ٹو ویری سبجیکٹ ٹو ویری لائٹ ڈائٹ. دے ول ریڈیوس، وہ اپنی خوراک کو کم کر لیں گے، اپنی ایکٹیویٹی کو کم کر لیں گے. 3 ٹائم کھاتے ہیں 2 ٹائم کھا لیں گے، 1 ٹائم کھا لیں گے. اسی طرح دل کا پٹھا جو ہوتا ہے، وہ جب اس کو ہارٹ اٹیک کے بعد ہم خون کی سپلائی اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنایا بند ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑی بہت سپلائی کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہوتی ہے، اسی لیے انسان سروائیو کر رہا ہوتا ہے. اور اس ٹائم میں وہ دل کا پٹھا یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میری سپلائی کھول دو، میں ابھی مرا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نے اپنی خوراک کم کر لی ہے. اس فوج نے 2 ٹائم پہ کھانے پہ آ گئی، پھر وہ 1 ٹائم کھانے پہ آ گئی، پھر وہ پانی پی کے گزارے کرے گی، پر ایک وقت آئے گا جب وہ فوج مر جائے گی. تو وہ دل کا پٹھا بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھئی وہ آرٹری جس نے بلاک کی وجہ سے میرے فنکشن خراب ہو رہے ہیں، وہ بہتر ہے کہ جتنی جلدی کھل جائے. جتنی جلدی کھول دیں گے اتنی جلدی آپ کی فوج ٹھیک ہو جائے گی، اتنی جلدی آپ کے دل کا پٹھا ریکور کر جائے گا. جہاں تک ہارٹ اٹیک کا تعلق ہے، ہارٹ اٹیک کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہارٹ اٹیک کا مطلب ہی یہی ہے کہ دل کی ایک نالی مکمل بند ہو جانا. اور بعض اوقات جب ہم اس پیشنٹ کی انجیوگرافی کرتے ہیں تو اس کی 1 سے زیادہ نالیوں میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک میں یوزلی سینے میں شدید درد، ایک دم شروع ہو جانا، پسینے آنے، قے آنا، دل کی دھڑکن تیز ہونی، الٹی آ جانی، بے ہوشی ہونی، یہ ساری علامات اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ آپ کے فزیشین کا کام ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. عمومی طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب وہ ECG کرواتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو یوزلی لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. تو ہارٹ اٹیک کے بارے میں اسپیشلی بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ سمپل ایک ECG کے اوپر اس کی ڈائگنوسس تشخیص ہو جاتی ہے. ایک ECG، صرف اور صرف ایک ECG آپ کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کا علاج صرف اور صرف پرماننٹ سولوشن جو ہے اس کا فوری انجیوگرافی اور فوری اس کو انجیوپلاسٹی کر کے اسٹنٹ کر دیا جائے، جسے ہم پرائمری PCI بھی کہتے ہیں. اس کا حل اور علاج صرف اور صرف یہ ہے. اور یہ جو سینے میں بوجھ، درد ہونا، 15 سے 20 منٹ تک رہنا، اور شدید اس کی شدت، اس کی لوکیشن، اس کی نیچر، اس کی ریڈیشن، بازوؤں میں جانا، گلے میں جانا، الٹی آ جانا، دل خراب ہونا، پسینے آنا، ایون سب ٹائم تھوڑی سی غنودگی ہونا یا بے ہوشی ہو جانا، یہ ساری کی ساری اس کی علامات ہیں. اس میں اگر آپ کو شدید درد ہے اور وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ قریبی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، یا آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ نے زبان کے نیچے جو اینجیسڈ گولی ہے یا سپرے بھی ملتا اب اویلیبل ہیں ہمارے پاس اچھے سٹورز پہ، آپ سب لنگول سپرے بھی کرتے ہیں، تو اس کے رکھنے کے باوجود آپ کا درد، آپ کا گھبراہٹ، آپ کا سانس، آپ کی جبڑے کی درد یا آپ کی کنڈیشن جو بھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ فوری طور پہ اپنے قریبی ہاسپٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں دل کے مریضوں کو کہ جب بھی وہ زبان کے نیچے رکھنے والی گولی یا سپرے یوز کریں دل کی تکلیف کے لیے، تو وہ فوری لیٹ جائیں، کیونکہ یہ گولی ایک دم سے بلڈ پریشر کم کرتی ہے، اور سم ٹائم آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ گر جاتے ہیں نیچے، کیونکہ بلڈ پریشر ایک دم کم ہوتا ہے اور آپ کولیپس ہو جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں میرے تمام پیشنٹس جو یہ سن رہے ہیں کہ اگر آپ کبھی بھی زبان کے نیچے اپنی گولی رکھیں تو آپ یا تو لیٹ کے گولی رکھیں، یا رکھنے کے فوراً بعد آپ لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں. اگر لیٹ نہیں سکتے یہ بہت ضروری ہے. اور اگر یہ درد آپ کی یہ سارے کام کرنے، ڈسپرین پانی میں ڈال کے پی لی آپ نے، زبان کے نیچے گولی رکھ لی، یہ 2 ہی کام آپ گھر میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کی یہ نہیں ٹھیک ہو رہی تو قریبی ہاسپٹل جائیں، یا اپنے کسی قریبی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ فوری انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی کرنے کا سسٹم موجود ہے. ہاسپٹلز اب لاہور میں ایٹ لیسٹ اتنے ہیں کہ جو آپ کو فوری انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی کی سہولت دیتے ہیں، جن میں صرف اور صرف
اگر یہ فیسلٹی نہیں اویلیبل تب ہم ان کو خون پتلا کرنے والا ایک انجیکشن ہوتا ہے اسٹریپٹوکائنیز، وہ لگا دیتے ہیں جان بچانے کے لیے، اگر وہاں پہ یہ سہولت فوری موجود نہیں ہے تو۔ ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک آنا ہے، اس کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے، اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی ٹیسٹ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، وہ ایٹ دا ٹائم آف دیئر کہ آپ کب ان کو کرواتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اپنی انجیوگرافی کرائی ہے اور وہ بالکل نارمل ہے تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ کل آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، یا آپ کو 10 دن بعد، 1 سال بعد، 5 سال بعد ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ اس میں جو ٹیسٹ جس وقت ہو رہا ہے اس وقت تک آپ بالکل ٹھیک ہیں اگر وہ نارمل ہے تو۔ جہاں تک اس کی پریونشن کا معاملہ ہے، ہارٹ اٹیک، دل کی تکلیف سے بچاؤ کے لیے اپنے لائف سٹائل کو آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹی، آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی انکریز کریں، ٹائم پہ سونا، ٹائم ارلی ٹو سلیپ ارلی ٹو رائز، یہ فارمولہ اپنائیں۔ آپ اپنی شوگر، بلڈ پریشر، ان کو کنٹرول کریں، اپنا ویٹ کنٹرول کریں، سادی غذا استعمال کریں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں، کوک، پیپسی، مشروبات، بیکری کی بنی ہوئی چیزیں وہ بند کریں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں کھائیں، سبزیاں، دالیں، گوشت، روٹی آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ انسانوں کی بنائی ہوئی، بیکریز کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ جہاں تک اس کا پرماننٹ علاج، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کا سب سے پہلے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کا واحد حل صرف اور صرف ایک نالی بند ہوئی ہے جس کو کھولنا ضروری ہے، جس کو ہم اینجیوگرافی کر کے دیکھتے ہیں کون سی نالی بند ہے، ہم اس نالی کو اینجیوپلاسٹی کے ذریعے کھول دیتے ہیں، بلون کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سٹنٹ پلیس کر دیتے ہیں اور سٹنٹنگ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سرکاری ہاسپٹل میں کسی ٹائم پہ یہ فیسلٹی اویلیبل اگر نہیں ہے تو اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ ہم اس کو فوری خون پتلا کرنے والا انجیکشن اسٹریپٹوکائنیز لگا دیتے ہیں، تاکہ اس نالی کے اندر تھوڑا بہت رستہ جو بننا ہے وہ بن جائے، اور کچھ لوگوں میں یہ نالی پوری انجیکشن لگانے سے بھی کھل جاتی ہے، لیکن اس کو ہم ثابت صرف اور صرف اس کے بعد ہونے والی اینجیوگرافی پہ ہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس انجیکشن لگانے کا فائدہ ہوا کہ نہ ہوا۔ اس لیے انجیکشن جو ہے وہ ایک ٹیمپریری حل ہے۔ انجیکشن بھی اگر کسی کو لگتا ہے ہارٹ اٹیک کے وقت تو اس کے بعد اس کو اینجیوگرافی کرانی پڑے گی، کیوں کہ ہم اگر تو وہ نالی کھل گئی ہے تو گڈ، اگر نہیں کھلی تو تب ہم کر لیں۔ اور اس کا ٹائم جو ہے ہارٹ اٹیک کے بعد اینجیوگرافی کرانے کا ٹائم یوزلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ہم 90 to 120 منٹس کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جہاں پہ سڑکوں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، مریض اتنے ٹائم میں تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتا، تو یوزلی ہارٹ اٹیک کے بعد 90 to 120 منٹس ہمارے ملک میں بہت کم پاسبل ہے۔ ایون دین اس کے بعد جو گائیڈ لائنز آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل، آپ کو 2 گھنٹے ہو گئے، آپ کو 4 گھنٹے ہو گئے، آپ کو 6 گھنٹے ہو گئے، جب پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں، تو آپ اپنی یہ فیسلٹی ایز ارلی ایز پاسبل یوز کریں۔ اور اگر آپ اسٹریپٹوکائنیز بھی لگواتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے 24 آورس کے بعد، 48 آورس کے بعد اپنی اینجیوگرافی کرائیں، اور اگر وہ نالی بند ہے تو اس کو کھولیں، کیونکہ دل کے جس حصے کو وہ نالی خون سپلائی کر رہی ہے اگر وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ایل وی ڈس فنکشن ہو جاتا ہے، تو اس کی ریورسل بہت مشکل ہے۔ اس لیے ایل وی ڈس فنکشن ہونے سے پہلے دل کے اس پٹھے کو جس کو وہ آرٹری خون سپلائی کر رہی ہے، اگر وہ ایل وی ڈیڈ ہو جاتا ہے پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ مل سکے، اور یوزلی یہ ٹائم 6 ویکس کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ فوری کھول لیتے ہیں تو آپ کو 99% یا 98% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ریکور کر جائے گا، لیکن جو دن گزرتے جاتے ہیں، فار ایگزامپل 2 دن گزر گئے ہیں تو یہ جو بینیفٹ ہے یہ 90% رہ جائے گا، کہ 90% چانسز ہیں کہ آپ کا ہارٹ بچ جائے۔ اسی طرح اگر آپ یہ 2 ویکس گزار لیتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی یہ 80%، اسی طرح اگر 1 مہینہ گزر جاتا ہے تو اپروکسیمیٹلی 60%، اور اگر 6 ویکس پہ یہ آلموسٹ 50% کے قریب چانسز ہوتے ہیں۔ تو دن بدن جتنے گھنٹے گزرتے جا رہے ہیں، جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک کے بعد آپ کا ہارٹ کا فنکشن بہتر ہونے کا جو چانس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے اس چانس کو بہتر ہی رکھیں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اینجیوگرافی کرائیں۔
حل اس کا اینجیوگرافی ہے اور سٹنٹنگ ہے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور اس میں ہیلدی ٹپس یہی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اپنا لائف سٹائل, آپ اپنا لائف سٹائل سمپل کریں, اس کو کمپلیکس نہ کریں. دیر تک سونا, رات دیر تک جاگنا, یہ ہماری ایک بہت بری معاشرے کی عادتیں بنتی جا رہی ہیں. ہم رات کو 10 بجے شاپنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں, ہم صبح 12 بجے سوئے اٹھتے ہیں. تو خدا را آپ ان اپنی چیزوں کو چینج کریں. رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو 6 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی تھیں, 8 بجے بند ہوتی تھی, ایسے ہی رہنا چاہیے. رات کو نیٹ کے پیکیجز بند ہو جانے چاہیے تاکہ آپ رات کو سوئیں. نیٹ کے اویلیبلٹی ہونی نہیں چاہیے اوور نائٹ. اپنی لائف سمپل کریں, ٹائم پہ کھانا کھائیں, رات سونے سے کم از کم 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں, کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں, پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں, سادی غذا کھائیں, روٹی کھائیں, دال چاول جو آپ نے کھانے ہیں, اور ایکسرسائز کریں, کوئی گیم کریں آپ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کی ہیلتھ, آپ کی فٹنس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ سوئمنگ کریں, آپ جاگنگ کریں, آپ کوئی ایک گیم اپنی بنا لیں کہ جو آپ نے 15-20 منٹ ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کی جسم کی ساری جو سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو, اور اس کا بینیفٹ آپ کے ہارٹ کو, آپ کے برین کو ملتا ہے. اور جو ہم نے ذکر کیا کہ اس کے لیے آپ اپنے ہارٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو جو پیرامیٹرز آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہیں. اور اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور کسی بندے کو کہیں پہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی, اینڈ ایف ہی کین افورڈ, ہمارے حمید لطیف ہاسپٹل میں 24/7 ہم پرائمری PCI آفر کرتے ہیں. 24 گھنٹے کسی ٹائم پہ بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, آپ حمید لطیف کی ایمرجنسی میں تشریف لا سکتے ہیں. میں ڈاکٹر احمد رضا بٹ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آلویز اویلیبل ایٹ یور سروسز 24/7 فار ہارٹ اٹیک. اور آپ کسی قسم کی بھی مزید آپ انفارمیشن لینا چاہیں, آپ ہیلتھ وائر سے میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور میں حمید لطیف ہاسپٹل میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک OPD میرا ہوتا ہے. آپ کسی قسم کے بھی مشورے کے لیے تھرو ہیلتھ وائر آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہم یہاں پہ حمید لطیف ہاسپٹل فیروز پور روڈ میں 24/7 ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. میں ڈاکٹر احمد رضا بٹ ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ, ہماری کیتھ لیب میں رات اوور نائٹ کسی ٹائم پہ بھی کوئی پیشنٹ بھی ہارٹ اٹیک کا آتا ہے, ہم اس کو امیجیٹ اسی وقت پرائمری PCI کی سروسز دیتے ہیں, اسی وقت اس کی اینجیوگرافی کر کے اس کو سٹنٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کی کوئی پابندی نہیں, کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہارٹ اٹیک کس وقت ہوتا ہے. ہماری پوری ایک مکمل ٹیم ہے جو کہ اس کو چینلائز کرتی ہے اور ان کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی کویسچنز مجھ سے پوچھنا چاہیں یا آپ اس بارے میں کچھ مزید انکوائر کرنا چاہیں, وہ ہارٹ پیشنٹس جو مجھے ملنا چاہیں وہ آن لائن ہیلتھ وائر کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. میں حمید لطیف ہاسپٹل فیروز پور روڈ میں اینجیوگرافی سویٹ میں میرا آفس ہے, وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ آ سکتے ہیں دن کے ٹائم, اور دے کین بک این اپوائنٹمنٹ. تھینک یو ویری مچ.